السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر مہینہ رمضان، رمضان کا، الذی وہ ہے کہ انزل نازل کیا گیا، فیہ جس میں، القرآن قرآن، ہدن جو ہدایت کا ذریعہ ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح دلائل موجود ہیں، من الہدی ہدایت کے، والفرقان اور حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنے کے دلائل بھی موجود ہیں۔ فمن تو جو کوئی شاہدہ حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہر اس مہینے میں، فلیصمہ تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس مہینے میں۔ ومن اور جو کوئی کانا ہو، مریضاً بیمار، او یا علی سفرٍ سفر پر، فعدۃ تو وہ گنتی پوری کر لے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں۔ یریدو چاہتا ہے، اللہ اللہ، بکم تمہارے ساتھ، الیسر آسانی کرنا، ولا یرید اور نہیں وہ چاہتا، بکم تمہارے ساتھ، العسر تنگی کرنے کو، ولتکملوا اور تاکہ تم پورا کرو، العدۃ گنتی، ولتکبروا اللہ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، علی اس پر، ما جو ہداکم اس نے ہدایت دی تم کو، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ، اس کا شکریہ ادا کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی رمضان کی شان بیان فرما رہے ہیں، اور بیان فرما رہے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ تمام آسمانی کتب بھی رمضان میں نازل ہوئیں، اور بالکل اسی طرح قرآن کریم بھی رمضان میں ہی نازل ہوا، اور قرآن لیلۃ القدر کو سارے کا سارا آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق 23 سال کے عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ یہ قرآن جو کہ سراپا ہدایت ہے اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، اللہ نے فرمایا ہے، القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اس میں جو قرآن نازل کیا گیا ہے نا، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے، اور پھر اس میں تو ایسے ایسے دلائل موجود ہیں جو حق و باطل میں فرق کرتے ہیں، جس میں حق و باطل میں فرق کرنے والے تمام دلائل موجود ہیں۔ اور ویسے بھی قرآن اور رمضان کا تعلق آپس میں بہت گہرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ فرمایا کرتے، اور جو زندگی کا آخری رمضان تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کا 2 بار دورہ فرمایا تھا۔ اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ رمضان میں بطور خاص قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیا کریں۔ اسی لیے رمضان میں قیام اللیل کی بھی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کام کرے گا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی جو بندہ بھی قرآن کو رمضان میں کثرت سے پڑھے گا اور پھر کثرت سے قیام اللیل کرے گا، اس میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ، لیکن شرط ایمان و احتسابا، ایمان
ایمان اور ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب انسان قیام کرے گا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس انسان پر بھی اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے تو پھر اس کو چاہیے، یعنی جو بھی حاضر ہو، نہ وہ سفر میں ہو نہ وہ بیمار ہو، تو پھر وہ کیا کرے، فلیصمہ، وہ روزہ رکھے۔ ہاں ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے تو پھر وہ ایسا کرے، تب تو چھوڑ سکتا ہے، اس کو رخصت دی گئی ہے، اور پھر وہ دوسرے دنوں میں اس کا یعنی قضائی دے سکتا ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور آسانی کرتا ہے، وہ بالکل بھی تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے نا، سفر میں انسان کو بہت زیادہ مشکلیں بھی پیش آ سکتی ہیں، پریشانیاں بھی پیش آ سکتی ہیں، اگر حکم ہوتا کہ نہیں جی کسی بھی صورت میں روزہ چھوڑنا ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ بڑی پریشانی اور بڑی مشکل اور بڑی تنگی کی بات بن جاتی نا مسلمانوں کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دے دی ہے کہ کسی کی اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی ہے کہ وہ سفر میں روزے کو برداشت کر سکے، یا پھر جو سفر مشقت والا ہوتا ہے اس میں روزہ رکھنا محال ہوتا ہے، تو آپ سفر میں روزے کو قضا کر سکتے ہیں۔ اور پھر مزید فرمایا کہ ومن کان مریضا، ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنا محال ہو اس میں انسان روزے کو قضا کر کے بعد میں فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں اس کی قضائی ادا کر سکتا ہے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے آسانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسانی نازل فرمائی ہے، آسانی پیدا کیا مسلمانوں کے لیے کہ جب بھی مشکل اور پریشانی ہو تو پھر وہ روزے کو قضا کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح بخاری شریف میں فرمان بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، یعنی تم لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشی کی بات سناؤ، لوگوں کو متنفر نہ کرو، یعنی ان کو نفرت نہ دلاؤ۔ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں پر آسانی ہی چاہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی لوگوں پر آسانی ہی کی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ اور قانون یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو باتوں کا اختیار دیا جاتا تو وہ بات جو آسان ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اختیار کر لیتے، ہاں اگر وہ گناہ کا کام نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رخصت جو اللہ کی طرف سے آتی، آسانی جو آتی، اس کو ہی قبول کرتے اور اسی کو ہی اختیار کیا کرتے تھے۔ اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی تم کیا کرو کہ اس گنتی کو جو 29 یا 30 روزے چاند کے مطابق تمہارے بنتے ہیں ان کو پورا کرو، اور پھر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرو، تمام پاکی اور بزرگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بیان کرو، کس پر علی ما ہداکم، جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس ہدایت پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے تمہیں چاہیے کہ تم اس پر شکریہ ادا کرو، یعنی ان رخصتوں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جس نے ہر قسم کے لوگوں کا لحاظ رکھ کر ایسے ایسے احکام نازل فرمائے ہیں کہ دین پر عمل کرتے ہوئے کسی بھی انسان کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی اور مشکل پیش نہ آئے۔ وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں،
فَإِنِّی تو بے شک میں قریب ہی ہوں، یعنی بہت ہی قریب ہوں، اجیب میں قبول فرماتا ہوں، دعوت پکار کو، الداعی پکارنے والے کی، یعنی ہر پکارنے والے کی پکار کو میں قبول فرماتا ہوں، اذا جب بھی دعانی وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا تو چاہیے کہ وہ بھی قبول کریں، یعنی مان لیں، لی میرا حکم، ولیؤمنوا اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں بھی مجھ پر، لعلہم تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ، اصل میں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ ہمارا پروردگار اگر دور ہے تو ہم اسے بلند آواز سے پکارا کریں، اور اگر قریب ہے تو آہستہ آواز سے پکارا کریں، آپ ہمیں بتلا دیں تاکہ اسی طرح کی آواز سے ہم پکار لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی لوگوں کا جواب دیا ہے اور بتلایا ہے کہ فَإِنِّی قریب، بے شک میں تو تمہارے بالکل قریب ہوں، حتیٰ کہ تمہاری رگِ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے سوال کے جواب پر اکتفا نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہہ دیا کہ میں قریب ہوں، بلکہ اور بھی کئی باتیں ارشاد فرما دیں جو انسانی ہدایت کے لیے ضروری تھیں اور جن سے شرکی عقائد کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ جب بھی کوئی شخص مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار یا دعا کو صرف سنتا ہی نہیں بلکہ شرف قبولیت بھی بخشتا ہوں، اور ان سے ان لوگوں کے باطل خیال کا رد بھی ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ ہم گناہ گاروں کی دعا کا بھی سنتا اور قبول کرتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ اپنی دعا کو قبول فرمانے کے لیے، کروانے کے لیے ہمیں کسی بزرگ کا سہارا لینا چاہیے اور اس بزرگ سے دعا کروانی چاہیے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کے کچھ شرائط رکھے ہوئے ہیں اور دعا کے بھی کچھ آداب ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حرام خور کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ادھر واضح طور پر فرما دیا ہے نا کہ تم سب میرے بندے ہو، تم میرا حکم مانو، اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے نا تو وہ ہمیشہ حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات ہمیشہ رہتی ہے، اس کے ذہن میں بھی یہ بات ہمیشہ رہتی ہے کہ اس کو اپنے تمام اعمال کا جواب اللہ تعالیٰ کے حضور میں کل قیامت والے دن پیش کرنا ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اس طرح کے کاموں سے پرہیز کرتا ہے، یعنی حرام والی چیزوں سے اور حرام کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ اور دیکھیں حرام کی وجہ سے بالکل بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے صحیح بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا بندہ جو جس کا پہننا حرام کا ہو، کھانا حرام کا ہو، اوڑھنا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، وہ پیدل سفر کر کے، سفر کی مشقت اٹھا کے، کپڑے خراب ہو گئے ہیں، بال گندے ہو گئے ہیں، بکھرے پڑے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے، بیت اللہ میں جا کے دونوں ہاتھ بلند کرتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر پکارتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پہننا، اس کا کھانا، اس کا اوڑھنا، اس کا پینا سب کچھ حرام کا ہے۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جسم حرام کے کھانے سے پلا بڑھا ہو نا، اس جسم کی دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں، یعنی خود بھی حرام سے بچنا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے حرام سے بچانا ہوگا، خود بھی حرام کا نوالا نہیں کھانا ہوگا اور اپنی اولاد کو بھی حرام نہیں کھلانا ہوگا، کیونکہ اگر آج اس اولاد کو ہم نے حرام کھلا لیا تو کل کو یہ اولاد ہماری ہی نافرمان ہوگی اور ہمارے وبال جان ہمارے لیے بن جائے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کو بھی ہمیشہ حلال کا نوالا ہی کھلانا ہے۔
تو دعا کے آداب میں حرام کے نوالے سے بچنے کے بعد یعنی ایک تو ادب یہ ہے کہ ہمیشہ حلال کھانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دعا ممکنات میں سے ہو، ایسا نہ ہو کہ غریب آدمی ہے اور جس کو بالکل بھی سیاست کے امور کی خبر تک نہیں ہے، وہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ مجھے اس ملک کا بادشاہ بنا دے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی دعا تو قبول نہ ہوگی، نہ ہی ہمیشہ ایسی دعا کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ نہ ہی ایسی دعا کرنی چاہیے جس کا کوئی قطع رحمی سے تعلق ہو، کیونکہ جو رشتہ داری توڑنے والی بات ہے یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ رحم کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تھا جو تجھے توڑوں گا میں اسے توڑوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رشتہ داری توڑنے والی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں؟ اور تیسری یہ دعا کی قبولیت کا بھی اللہ کے ہاں ایک مقرر وقت ہوتا ہے، لہذا اس سلسلہ میں انسان کو کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ دعا کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نازل ہونے والی مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ جو بھی دعا کی جائے گی پوری خلوص نیت سے اور تہ دل سے کی جائے، بے توجہ سے اور عادتاً دعا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بس دھیان کسی اور طرف ہے، بات کوئی اور کر رہے ہیں، تو ایسی دعا نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تو رٹے رٹائے الفاظ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی دعا کریں تو اپنے ذہن اپنے دل کو بھی اسی دعا کی طرف لے جا کر اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں، تو انشاءاللہ یہ دل اور دماغ سے کی ہوئی دعا جو آپ کے ذہن میں ہے وہی آپ کی زبان میں ہوگا، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو ضرور شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لینی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیج لینا چاہیے۔ بلکہ آتا ہے نا حدیث میں کہ جب وہ فرشتے آئے جنہوں نے جو سورۃ الفاتحہ کو لے کر آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ دو نور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، جو انسان ان دونوں کو پڑھ کر دعا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جو شخص سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات اور درود شریف پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ سلسلۃ الصحیحہ میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کر دعا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو ہٹا کر اس کو دیکھتے ہیں کہ کس بندے نے یہ دعا کی ہے۔ یعنی جو بندہ یہ پڑھ کر دعا کرتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر وہ بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی پڑھ کر کی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کے آداب میں ایک بات کو ہمیشہ جو ہے نا مد نظر رکھنا چاہیے کہ کبھی دعا نہ بھی قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو نا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی یہ ہے کہ وہ مجھ سے مانگتے رہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ دعا دنیا میں قبول نہ بھی ہو، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی تابع ہوتی ہے دعا۔ دیکھیں نا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا سے بہت سا اگر وہ قبول ہو جاتی ہے تو اس کی دعا سے بہت سارے دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر ایسی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اس کا فائدہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ دعا انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے اور قیامت والے دن اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے، یا پھر کوئی دنیا میں بیماری یا پھر مصیبت وغیرہ آنی ہوتی ہے تو انسان نے چونکہ بڑے خلوص کے ساتھ دعا مانگی ہوتی ہے، اس دعا کی وجہ سے اس بیماری اور مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اٹھا لیتے ہیں۔ اور پھر کچھ اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دعا جلد قبول ہونے والے ہیں، وہ احادیث میں وارد ہیں، جیسے لیلۃ القدر میں دعا قبول ہوتی ہے، یا پھر سجدہ کے وقت، یا پھر جمعہ کے دن، اور بھی بہت سارے ایسے حالات ہیں جن میں دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایسا انسان جو لاچار ہو اور مصیبت کے مارے اس نے دعا کی ہو، یا پھر مظلوم کی ظالم کے حق میں بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا پھر والدین کی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کے خیر خواہ ہی ہوتے ہیں، وہ تبھی اپنی اولاد
اولاد کے حق میں بد دعا کرتے ہیں جب اولاد کی طرف سے انہیں کوئی شدید دکھ اور پریشانی پہنچی ہو. تو جب شدید دکھ اور پریشانی کی وجہ سے کوئی مظلوم دعا کرے یا والدین دعا کریں تو وہ بد دعا وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے. اس لیے نہ تو کسی پر ظلم کرنا چاہیے اور نہ ہی والدین کی نافرمانی کرنی چاہیے. تو رہی یہ بات جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو آہستہ آواز میں پکارا جائے یا بلند آواز سے، تو اس آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کو آہستہ آواز سے بھی پکارا جانا چاہیے. لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بلند آواز میں پکارنے کا حکم دیا ہے. جیسے حج کے وقت تلبیہ پکارتے ہوئے، تکبیرات کے وقت جو عیدین میں پکارتے ہیں، یا جہاد کے سفر میں اللہ اکبر کہنا، یا دوران جنگ کفار کے مقابلہ میں اور ان کا جی جلانے کے لیے بلند آواز سے نعرہ لگانا. تو ایسے تمام مواقع پر اللہ تعالیٰ کو بلند آواز سے پکارنے کا ہی حکم ہے، لیکن نماز میں، دعا میں آہستہ پکار سکتے ہیں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو نکلے تو دیکھتے کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ اور پرسوز آواز میں نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز اور گرجدار آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں. صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اتنی آہستہ آواز سے قرآن پاک کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ میرا رب میرے نزدیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے جواب سن کر دونوں کی ہی تحسین فرمائی تھی. احل حلال کر دی گئی ہیں لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیامی روزے کی راتیں، رفث صحبت کرنا، الی نسائکم اپنی عورتوں کے ساتھ، ہننا وہ لباس لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لباس ہو، لہن ان کے لیے. علم اللہ جان لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، انکم کہ بے شک تم کنتم تھے تم تختانون خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں کی، فتابا تو اس نے توجہ فرمائی، علیکم تم پر، وعفا اور معاف کر دیا، عنکم تمہیں، فالآن تو اب باشروہن تم مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو ما اس کو جو کتب اللہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور تم کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض سفید دھاری، من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے، من الفجر فجر کے وقت، ثم پھر اتموا تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا اور نہ تباشروہن تم مباشرت کرو ان عورتوں سے، وانتم اور اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلکا یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها پس نہ تم قریب جاؤ ان کے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان فرماتا ہے اللہ آیاتہ اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ یتقون متقی بن جائیں، ولا اور نہ تأکلوا تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، وتدلوا اور نہ ہی تم لے جاؤ ان کو، بہا ان مالوں کو، الی الحکام حاکموں کی طرف، لتأکلوا اس نیت سے کہ تم کھاؤ گے، فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مالوں سے، بالاثم گناہ کے ساتھ، وانتم اور اس حال میں کہ تم تعلمون جانتے ہو.
تو غور فرمائیں، دیکھیں کہ آیت نمبر 187 میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کیونکہ پہلے لوگوں کے لیے بالکل حرام تھیں رمضان کی راتیں، وہ بالکل بھی اپنی بیویوں کے پاس رمضان میں جا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کی راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے حلال قرار دے دیا، اور پھر اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے اور تم ان عورتوں کے لیے لباس ہو، یعنی میاں بیوی کے تعلقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت لطیف استعارہ فرمایا، جس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح لباس اور جسم کے درمیان کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کی عزت کے شریک ہو۔ تیسری بات یہ کہ تم دونوں ایک دوسرے کے پردہ پوش ہو، جس طرح انسان کو اس کا لباس چھپا لیتا ہے، اس کی پردہ پوشی کرتا ہے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ جس طرح انسان کا لباس انسان کے جسم کے راز چھپا لیتا ہے، بالکل اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے راز چھپانے والے ہوتے ہیں، اور ان رازوں کو جاننے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لباس سے تعبیر دی ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جان لیا ہے کہ تم اپنے نفسوں پر خیانت کرنے والے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے کے متعلق کوئی واضح حکم موجود نہ تھا، تاہم صحابہ کرام اپنی جگہ اسے ناجائز ہی سمجھتے تھے۔ پھر بعض صحابہ مکروہ سمجھتے ہوئے بھی اس کام سے باز نہ رہ سکے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے بخاری شریف میں ایک حدیث مروی ہے، روایت کہ وہ فرماتے ہیں جب روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے، پھر بعض لوگوں نے چوری چوری یہ کام شروع کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس آیت کو نازل فرمایا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون، کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ تم اس کام سے باز نہیں آ سکتے، لہٰذا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے فتح علیکم وعفا عنکم پچھلے کام کو معاف فرما کے فَلَا باشروہن کا حکم دے دیا ہے، یعنی اب تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور اللہ تعالیٰ نے جو اولاد تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اس کو تلاش کرو، یعنی وہ اولاد اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رات کا وقت جو ہے وہ تو حلال قرار دے دیا ہے، لیکن دن کے وقت یعنی روزے کی حالت میں میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، اس کا واضح طور پر حکم بھی موجود ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تباہ ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیوں، کیا بات ہوئی ہے؟ کہنے لگا میں رمضان میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی پر جا پڑا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تو یہ غلام آزاد کر سکتا ہے؟ کہنے لگا مجھ میں تو یہ قدرت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، اتنی قدرت ہوتی تو میں روزہ ہی کیوں توڑتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، میرے میں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، میں تو غریب شخص ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اسے دے دیا، اور جس میں تقریباً 15 سا کھجوریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیا اور کہا کہ جاؤ محتاجوں میں تقسیم کر دو۔ وہ کہنے
لگا کہ میں تو مدینہ کے دونوں کناروں میں سے لے کر ڈھونڈتا ہوں، لیکن مجھے اپنے سے زیادہ محتاج کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یہ بات سن کر اتنے ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچلیاں نظر آنے لگی، اور فرمایا جا اسے اپنی بیوی بچوں کو کھلا دے۔ تو دیکھیں اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس نے فرضی روزہ توڑا ہے اس کو کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کفارہ دینے والا اگر محتاج اور تنگ دست ہے تو صدقہ اور خیرات کے ذریعے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ من الفجر، یعنی تم تب تک کھا سکتے ہو جب تک سفید دھاگا یا سفید دھاری سیاہ دھاری سے علیحدہ نہیں ہو جاتی ہے، واضح نہیں ہو جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو ایک سفید ڈوری اور ایک کالی ڈوری اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی، انہیں دیکھتا رہا مگر یہ جو وضاحت ہوتی ہے یعنی سفید دھاری سیاہ سے علیحدہ نہ ہوئی، مجھے اس کی سمجھ نہ آئی۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے دو ڈوریاں رکھ لی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تکیہ تو بہت بڑا ہے جس کے نیچے صبح کی سفید ڈوری اور رات کی کالی ڈوری آ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ ہے کہ سفید دھاری آسمان سے آتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ روشنی نمودار ہوتی ہے۔ جب سفید دھاری کے آنے کا وقت ہوتا ہے پوری سیاہ کالی رات میں، تو اس وقت فجر پھوٹتی ہے اور اس وقت روزہ دار کے لیے سحری حرام ہو جاتی ہے اور نماز حلال ہو جاتی ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی روزہ رکھتا اور افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو اگلی شام تک کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ تو قیس بن سرما نے روزہ رکھا، جب افطار کا وقت آیا تو بیوی سے پوچھا کیا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ وہ بولی نہیں، لیکن میں بھی جاتی ہوں تمہارے کھانے کو کچھ لے آتی ہوں۔ بیوی چلی گئی۔ قیس دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، ان پر نیند کا غلبہ آیا اور وہ سو گئے۔ بیوی نے جب واپس آ کر دیکھا تو بہت دکھ ہوا، انہوں نے کچھ کھائے پیے بغیر پھر روزہ رکھ لیا، لیکن ابھی آدھا ہی دن گزرا تھا کہ بے ہوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، یعنی تم کیا کرو کہ رات تک اپنے روزے کو پورا کر لو اور پھر اس کے بعد افطار کرو اور تم کھا پی سکتے ہو، لیکن روزہ کھولنے میں جلدی اور سحری میں دیر سے کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس جلدی اور دیر کا مراد یہ نہیں ہے کہ ادھر اذانیں ہو رہی ہیں تو ابھی تک کھا رہے ہو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اذانیں ابھی ہوئی بھی نہیں ہیں تو روزہ افطار کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ آغاز سحر سے لے کر آغاز رات یعنی غروب آفتاب تک کے روزے کا جو وقت ہے اس میں غروب آفتاب کے فوراً بعد روزے کو افطار کر لینا چاہیے۔ اس یہود غروب آفتاب کے بعد یہ احتیاطاً اندھیرا چھا جانے تک روزہ نہیں کھولتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت خیر پر رہے گی جب تک روزہ جلد افطار کرے گی، یعنی روزہ جیسے ہی آفتاب غروب ہو جائے تو فوراً جو ہے روزہ کھول دینا چاہیے۔ اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی جب تم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یعنی اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے، اور اعتکاف رمضان میں بھی ہو سکتا ہے اور غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، مگر چونکہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور رمضان میں اعتکاف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اسی کی زیادہ اہمیت ہے۔ بہتر تو یہی ہے آخری عشرہ رمضان میں اعتکاف کیا جائے، مگر یہ بھی ہے کہ اگر ایک دن کے لیے بھی اعتکاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر پورا عشرہ نہیں کر سکتے ایک دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اعتکاف کی حالت میں شرعی عذر کے بغیر باہر نہیں جانا چاہیے، نہ زیادہ دنیوی
باتوں میں مشغول ہونا چاہیے اور اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے صحبت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ فقہا نے اعتکاف کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک تو مسنون جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اس کی عام مدت 10 دن ہے اور رمضان کے آخری عشرہ کی صورت میں 9 یا 10 دن چاند کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر روزے 29 ہوں گے تو ظاہر ہے 9 دن کا اعتکاف ہوگا، اور روزے 30 ہو گئے تو 10 دن کا اعتکاف ہوگا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف کے لیے اپنے خیمہ کی طرف گئے تو دیکھا کہ آپ کی کئی بیویوں نے بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمے لگا رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ان بیویوں نے یہ حسن نیت کی بنا پر نہیں کیا بلکہ جذبہ رقابت سے کیا، لہذا ان سب کے خیمے اکھاڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خیمہ بھی اٹھوا دیا اور یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا۔ پھر اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا بلکہ عید کے بعد شوال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر رمضان میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایک یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کیا، پھر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ لیلۃ القدر تو رمضان کے آخری عشرہ میں ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ میں بھی اعتکاف کر لیا۔ اسی طرح اس سال آپ کا اعتکاف 20 دن کا ہو گیا تھا۔ تو ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسنون اعتکاف ایک عشرہ سے کم نہیں ہوتا، اور افضل اعتکاف رمضان کا آخری عشرہ، اور اس بات میں اعتکاف کرنے والے کو اختیار ہے، وہ چاہے تو 21ویں رات نماز عشاء اور قیام اللیل کے بعد صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ جائے، اعتکاف میں بیٹھ جائے، یا پھر مغرب کے بعد ہی بیٹھ جائے۔ یہ دونوں باتوں کا اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ اب اعتکاف کی دوسری قسم جو اعتکاف واجب ہے، یعنی وہ اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف واجب جو اعتکاف کرنے والا اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے اپنے اوپر واجب قرار دے لیتا ہے۔ اس کی کوئی مدت خاص مقرر نہیں ہے، خواہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں۔ اس میں 1 دن 2 دن 3 دن جتنا وعدہ کیا ہے اور جتنا اپنے اوپر کسی نے واجب کر لیا ہے، یعنی جتنی منت مانی ہے اتنا اس کو اعتکاف کرنا ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانہ میں یہ منت کی تھی کہ ایک رات میں مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی منت کو پورا کرو، کیونکہ نیک منتیں جو ہوتی ہیں وہ پورا کی جانے کی مستحق ہوتی ہیں، ان کو پورا کیا جانا چاہیے۔ کیونکہ جو بری منت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت کی منت ہوتی ہے وہ تو انسان کسی صورت بھی پوری نہیں کرے گا، جو نیک منت ہوگی وہ چاہے زمانہ جاہلیت میں کیوں نہ مانی ہو اس کو انسان پر پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ تو غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی حدیں ہیں ان سے تجاوز نہ کرنا، بلکہ اللہ نے فرمایا ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ اور پھر مزید فرمایا کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے واضح واضح احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس نہ کریں۔ اور پھر مزید فرمایا کہ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام، یعنی باطل طریقوں سے دوسروں کا مال ہضم نہ کرو، اور باطل طریقوں سے دوسروں کا مال ہضم کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا چوری کرنا، خیانت، دغا بازی، ڈاکہ، جوا، سود، یہ سب کی سب ناجائز قسمیں ہیں، اور ناجائز قسم کی تجارتیں اور سودے بازیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مظلوم کا مال اس لیے حکام کی طرف لے کے جاتے ہو لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، تم جانتے بھی ہوتے ہو لیکن جان بوجھ کر عدالت میں فیصلے اس لیے لے جاتے ہو کہ کسی غریب کا مال کھا سکو، یعنی تم اس مقدمہ کے ذریعے جو تم نے عدالت میں کروایا ہوا ہے تم اس کے ذریعے غریب سے اس کا مال ہتھیا لو۔ تو یہ سب باطل مال ہے، حرام مال ہے، اور یہ مال حاصل کرنے کی بالکل ناجائز صورت ہے۔